نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے آسانی کے لیے پیدا کیا، یعنی لوگوں کے لیے مشکلات کو کھڑا کرنا نہیں. یہ آج کے دور میں بھی ہمارے لیے بڑی قابل غور بات ہے. اللہ نے مجھے آسانی کے لیے پیدا کیا، لوگوں کی مشکلوں مصیبتوں کو، لوگوں کے بوجھ کو کم کرنے کے لیے. اور آپ جانتے ہیں محبوب کی ایک بڑی خوبصورت ادا یہ تھی کہ جن کا کوئی سودا صرف لانے والا نہیں تھا، حضور ان کا بھی لا کے دیا کرتے تھے. حضور ان کا بھی لا کے دیا کرتے. آسانی والے معاملے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. فرمایا اس کا حل یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا. اشفاق احمد نے بڑی پیاری بات کی. اس نے کہا کہ بچپن میں میرے شیخ نے مجھے بات سنائی. اشفاق احمد کہتے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بیٹا سناؤ کیسی گزر رہی ہے. کہا جی اللہ کا بڑا ہی کرم ہے، اولاد بھی نیک ہے، جائیداد بھی ہے، گاڑی بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، شریک حیات بھی اچھی ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. فرمایا اس لیے کرم ہے، اس لیے آسانیاں ہیں کہ تم نے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. کہتے پھر انہوں نے مثال دی میرے بابا جی، یعنی انہوں نے کہا میرے شیخ نے مجھے یہ کہا کہ میری ماں نے ایک مرغا پال رکھا تھا. کہتے ماں اپنے ہاتھ میں دانے رکھ کے اس کو کھلاتی، وہ 10-15 منٹ میں 10 منٹ میں اس کا پیٹ بھر جاتا کیونکہ وہ آرام سے کھاتا نا، ہاتھ میں رکھ کے دانے کھلاتی. کہتے ایک دن ماں نے دانے ہاتھ میں رکھے تو اس نے ماں کے ہاتھ پہ ٹھونگا مارا. جب اس نے چونچ ماری نا تو ماں نے ہاتھ جھٹک دیا. کہتے جب ہاتھ جھٹکا تو سارے دانے جو تھے وہ سین میں بکھر گئے. جب دانے سین میں بکھر گئے وہ مرغا جو 5-10 منٹ میں پیٹ بھر لیتا تھا، آج وہ سارا دن کمرے میں گھر میں صحن میں پھرتا رہا ایک ایک دانہ جمع کرنے کے لیے، ایک ایک دانہ. فرمایا تو نے اگر زندگی میں کسی کو تنگ نہیں کیا تو پیٹ تیرا آسانی سے اور جلدی سے بھر جائے گا. سمجھ رہے بات کو؟ اور اگر تم تنگ کرو گے، لوگوں کے لیے مشکلات کو پیدا کرو گے، پھر تیری مثال بھی اس مرغے کی طرح ہو جائے گی جو سارا دن پھرتا بھی رہا اور پیٹ نہ بھرا. ہم تنہائی میں بیٹھ کے سوچیں کہیں ہم کسی کے لیے مشکل تو پیدا نہیں کر رہے، پریشانیاں تو پیدا نہیں کر رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، یہاں تو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، اگر آپ سادہ ہیں تو دفتر پہ بیٹھنے والا، کرسی پہ بیٹھنے والا، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، وہ آپ کے اتنے چکر لگوائے گا کہ آپ کی طبیعت فریش ہو جائے گی. آپ کہیں گے جناب کام ہو نہ ہو میری جان چھوٹ جائے. بس آسانیاں پیدا کریں. اگر وہ کرسی پہ بیٹھنے والا یہ کام کرتا ہے تو پھر جو اس سے بڑا افسر ہے پھر اس کے ساتھ بھی وہی کچھ کرتا ہے. یہ کام چلتا چلتا پھر اوان بالا تک یہی کام ہو رہا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے دوران صحابہ نے ایک رستے میں خیمے لگائے تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ان کا کوئی جہاد نہیں ہے جنہوں نے رستہ بند کر کے خیمہ لگایا ہے. پہلے رستہ صاف کرو، لوگوں کے گزر گاہ ہے، لوگوں کے لیے رستہ صاف کرو پھر تم خیمہ لگاؤ. کتنا خوبصورت دین ہے جی حضور کا، کتنا سونا دین ہے مدینے کے تاجدار کا کہ جہاد میں لوگ شامل ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ جہاد نہیں ہوگا جب تک تم رستہ صاف نہیں کر. اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. یہ حضور کی سنت ہے. حضور کی، یار بولو تو صحیح، آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ؟ یہ حضور کی سنت ہے، لوگوں کے لیے رستے کشادہ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. یہ رسول اللہ کی سنت ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں. آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اس لیے مجھے مابعوث نہیں کیا گیا کہ میں تم پر سختی کروں. جنگ کا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام صف بندی فرما رہے ہیں. حضور نے ایک صحابی کو چھڑی لگائی کہ صف سیدھی کرو. سرکار نے فرمایا کسی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے تو لے سکتا ہے. وہ صحابی کھڑے ہو گئے، کہا سونے آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں نے بدلہ لینا ہے. صحابہ سارے اسے دیکھ رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ حضور کے پشت پہ آیا، کہنے لگا جب چھڑی ماری تھی تو میرے پشت پہ قمیض نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، کرتا نہیں تھا. سرکار نے بھی اپنی چادر اپنا کرتا اٹھا دیا.
حضور نے جب کرتا اٹھایا نا، صحابہ دیکھ رہے ہیں اور غصے سے کہ یہ کیا کر رہا ہے. جب کرتا اٹھایا نا تو صحابی نے پیچھے سے حضور کے اپنے بازو میں لے کے حضور کی مہر نبوت پہ بوسہ دیا. کہا سونیا میں آپ کو چھڑی ماروں؟ میں نے تو اس لیے آپ کی مہر نبوت کو بوسہ دیا کہ جنگ کا موقع ہے، اگر شہادت بھی ہو گئی تو مجھے فخر تو ہوگا کہ میں حضور کے قدموں کو بوسہ دے کے آیا. میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں، لوگوں کے لیے سختیاں نہیں. ہاں جو دینی معاملات ہیں ان میں سختی ہے، جو شرعی معاملات ہیں ان میں سختی ہے، لیکن یہ آسانی نہیں ہے کہ جناب آپ کے ہاں کوئی خوشی ہے تو آپ پورے محلے کو سونے نہ دیں. ہو سکتا ہے خوشی آپ کے گھر میں، ساتھ والے گھر میں نہ ہو، کسی اور کے گھر میں نہ ہو. اگر آپ تہجد کے لیے بیدار ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پورے گھر والوں کو پتہ چلے کہ آج ابا جی نے نماز تہجد پڑھی ہے. تہجد کی نماز بابا بلے شاہ سرکار نے بڑی سونی بات کہی ہے. وہ فرماتے کہ کھا حرام اور کر چوری اور سیدھا جنت میں جا. کھا حرام، چوری کر اور جنت میں جا. لوگوں نے کہا بابا جی یہ کیا؟ کہا رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حرام کھاؤ، غصہ کھانا، غصہ جو ہے یہ حرام ہے، اس کو کھانا یہ ثواب ہے. غصہ آیا ہے اس کو پی جانا، کھا جانا. فرمایا بابا بلے شاہ قصوری نے جو کہا ہے کہ کھا حرام، اس کا معنی یہ ہے کہ غصے کو کھا جا، پی جا، اور کر چوری اور جنت میں جا. فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر جب سارے سو جائیں تو چوری سے اٹھ کے تہجد کے لیے کھڑا ہو جا، اللہ تجھے بغیر حساب ہی جنت عطا فرما دے. کر چوری، اس کا معنی یہ ہے. اس لیے بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی کسی بزرگ کی ضرورت ہوتی ہے. بزرگوں کی باتوں کو سمجھنے کے لیے بھی کسی اللہ کے درویش بندوں کی ضرورت ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے میری مثال ایسے بنائی ہے جیسے ایک محل کو بڑا خوبصورت تیار کیا. محل بڑا خوبصورت تیار ہو گیا، لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں یار لائٹنگ بڑی خوبصورت ہے، ٹائلیں بڑی خوبصورت ہیں، رنگ و رونق بڑا اعلیٰ ہے، لیکن یار سارا کچھ ہے ایک اینٹ کی جگہ ہے. اس جگہ پہ مستری نے، مزدور نے، ٹھیکیدار نے، مالک مکان نے، محل کے مالک نے اینٹ کیوں نہیں لگائے؟ وہ سارا دیکھتا ہے لیکن وہ اینٹ نہیں لگی. فرمایا وہ اینٹ میں مصطفیٰ کی ذات ہے. یہ محل جو نبوت کا ہے، پیارے آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارا بن گیا، اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، وہ میں مصطفیٰ کے آنے سے اللہ نے پر فرما دی. یعنی حضور کی ختم نبوت. میری ملت کا وہ نوجوان جو صرف اپنے مستقبل کے لیے، پتہ نہیں ہے مستقبل ہے بھی کہ نہیں، اصل مستقبل تو قبر ہے، پتہ ہی نہیں ہے کتنی دیر پڑے رہنا ہے، پتہ ہی نہیں ہے، بسیدہ ہو جائیں گی قبریں، پتہ نہیں کب، کروٹ بھی بدل نہیں پائے گا بندہ. مستقبل تو وہ ہے. صرف جرمن کا ویزا لینے کے لیے اپنے نام کے ساتھ جو لفظ مذہب کے خانے میں مرزئی لکھتے ہیں، اور پھر پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جی میں نے اوپر سے کہا ہے، اندر سے تو نہیں ہوں، لیکن چند سالوں کے بعد وہ اندر سے بھی چلا جاتا. اگر وہ لکھتے لکھتے اس وقت موت واقعہ ہو جائے تو بتائیں کن میں اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا اللہ نے میری وجہ سے نبوت کو ختم فرما دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. سارے کہہ دیا حضور کے بعد کوئی نبی، سرکار کے بعد کوئی نبی. اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی لچک نہیں، اور اس میں کوئی نرمی بھی نہیں ہے، کوئی پلپلا پن نہیں ہے. کوئی کہے جی اس سے بات تو کریں بھی، ہم کیوں کریں، ہم کیوں کریں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. حضور پہ نبوت اور رسالت ختم ہے.